بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ڈائری، تیسرا صفحہ، فریب، حصہ اول۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال ہے جس کی فضا سنسان اور تاریک اطراف ہے۔ یہاں قطار در قطار بچھی ہیں نشستیں جو قدم قدم بلند ہوتی ہیں نشیب سے، جبکہ بلندی سے ڈھلان کی صورت دکھائی دیتی ہے، اور ایک درمیانی درجے کا چبوترا اسی سیٹ میں بنا ہے جس پہ حرکت کرتے ہیں دلچسپ سا نقاب اوڑھے سیاہ ہیولے۔ دفعتاً بلند ہوتی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ہیولے اداکاری شروع کرتے ہیں، پھر ایک روشن دائرہ جھماکے سے نمایاں ہوتا ہے۔ ایک خاموش اور چوکنا سا شخص نشست پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس ناٹک کا تماشائی بنا ہوتا ہے، ایک احمق تماشائی جو بانقاب اداکاری کرتے ان کرداروں کو تکتا ہے۔ اس اصل سے لا علم کے خوبصورت بناوٹ کے پیچھے محض دھوکہ اور فریب ہے۔ بارش کی بھی کیا کمال قدرت ہے، جب برستی ہے تو کتنوں کا دل للچا دیتی ہے، کتنوں کو غمگین کر جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان شفاف بوندوں میں اتنی توانائی ہے، اگر یہ غم کے دنوں میں برسے تو تمہارے دل پہ لگی سوگ و اذا کی غلاظت اپنی جدت سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ غم کے دنوں میں تمہاری ہمدن بنی ہوتی ہے۔ وہ دیوار کی کھڑکی کے آگے بیٹھی ڈھلتی سپہر کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان سیاہی مائل تھا، بارش آج بھی سارا دن برستی رہی تھی، مگر آج وہ کل کی نسبت قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے گہرے نیلے رنگ کی کرتی اور ہاکی ٹراؤزر میں ملبوس اس کے بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ قدرت کا تلطف تھا کہ چند ہی گھڑیوں نے اس کے دل کو پرسکون کر دیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے جالی دار پردوں کو آپس میں مس کرتے ہوئے ایک گہری سانس بھر کر خارج کی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی تھی۔ وہ قریب رکھے رائٹنگ ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی جہاں اس کی ڈائری کھلی پڑی تھی۔ دائیں سے بائیں کو جاتے وہ صفحے سطح پر تھے جو اپنے درمیان کا پورا سال خود میں دفن کیے بیٹھے تھے۔ فروری 2018 سے مارچ 2019۔ اینی جانتی تھی زیان کے دل کو جس سانحے نے چوٹ پہنچائی تھی وہ امر کہیں اسی سال کے درمیان پیش آیا تھا، مگر وہ راز شاید اس ڈائری کے ورقوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا، صندوقوں میں محفوظ کسی صدیوں پرانے خزانے کی طرح، جس کی کنجی فقط زیان کے پاس تھی، مگر اسے وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ وہ ان صفوں کو دوبارہ اسی چابی کی کھوج میں کھنگالنا چاہتی تھی۔ وہ پیشے سے کلینکل سائیکالوجسٹ تھی، مگر گریجویشن کے کچھ عرصے بعد اس نے انویسٹیگیٹو سائیکالوجی، تفتیشی نفسیات میں چند ماہ کا کورس کیا تھا۔ وہ تفتیش میں ماہر تو نہ تھی، مگر یہ کیس حل کرنے کا شعور رکھتی تھی۔ اس نے ڈائری کا آخری صفحہ پلٹا جہاں اس نے انگریزی میں چند اہم نکات نوٹ کر رکھے تھے۔ وہ انہیں دہرانے لگی۔ موت کا سبب خودکشی تھی۔ وہ واقعہ خودکشی کی صحیح تھا یا پھر مقصد محض خود کو ریش ڈرائیو کر کے نقصان پہنچانا تھا؟ جو بھی تھا، نتیجتاً وہ مارا گیا تھا۔ اس کے اس عمل کا منہ بولتا ثبوت ہی ڈائری تھی جس میں بہتی اس کے خیالوں کی ندی بھٹک بھٹک کر ایک نفسیاتی بیماری کے سرے پر آ کھڑی ہوتی تھی، جسے ماہر نفسیات بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ سب یقیناً اس کے شک و شبہات تھے جو کتنے کھرے کتنے کھوٹے تھے۔ اب وہ اس پر تفتیش کرے گی۔ اگر وہ بی پی ڈی کا شکار تھا تو ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس کی ذہنی حالت کو مسمار کیا تھا؟ ان چند حقائق، ان سے ملوث افراد اور اس کے گمانوں پر حقیقت کے دیے جلانے والی جو واحد شے تھی وہ اس کی رازدار جامنی جلد والی مخملی ڈائری تھی۔ آج عرصے بعد مجھے تمہاری یاد ستائی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ تم بھی کہو گی زیان ایک نمبر کا خود غرض انسان ہے۔ کیا کرے استاد، خود غرضی انسانوں کی فطرت سے ہے۔ انسان ہوتا ہی خود غرض اور ظالم ہے۔ جب یہ ظلم کرنے پر بھی آتا ہے تو اپنا پرایا کچھ نہیں دیکھتا۔ پیار، محبت، تعلق
سب کچھ خاک ہو جاتا ہے۔ بظاہر تعلق نبھاتا ہے مگر حقیقت میں تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ ہاں، انسان بہت ظالم ہوتا ہے پیاری ڈائری، یہ بیچ راستے میں چھوڑ جاتا ہے۔ اسے اپنا مفاد وہی اولین ترجیح دکھائی دیتا ہے، ہمیں آئینہ دکھا کر یوں فرار ہو جاتا ہے جیسے اگر مڑ کر دیکھ لیا تو برف ہو جائے گا۔ میں کبھی کبھار خود کو اتنا تنہا محسوس کرنے لگتا ہوں جیسے پوری دنیا میں ایک میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ کبھی لگتا ہے میں کہیں کھو جاؤں گا، سب مجھے بھول جائیں گے، چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں تم بیچ راہ میں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہو۔ مجھے دنیا کی اس بھیڑ میں گم ہو جانے سے ڈر لگتا ہے استاد، اسی خوف نے مجھے تمہاری طرف لوٹایا ہے۔ کون تمہیں چھوڑ گیا تھا زیان؟ چند لمحوں بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے حلق سے ابھرتی آواز رندی ہوئی اور بے حد دھیمی تھی، اتنی کہ کان کھڑے کیے ڈائری سن بھی نہ پائی، بس خاموشی سے اسے سب کرتے دیکھتی رہی۔ اینی نے میز پہ قریب رکھا قلم اٹھایا، ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور سابقہ پوائنٹس کے ہمراہ پہلا کاز آف افیکٹ نوٹ کیا۔ somebody left him. who؟ کوئی چھوڑ گیا تھا، کون؟ اس نے صفحہ پلٹتے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ تم سے محبت کرنا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کاش کہ تم ہماری زندگیوں میں نہ آتی۔ ہماری؟ وہ ٹھٹکی تھی، یعنی کہ کوئی اور بھی تھا جو اس لڑکی سے آشنا تھا؟ کیا بخاری ہاؤس کے مکین یا پھر کوئی اور؟ تم تو چلی گئی مگر میرا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ اس نے آزردگی سے ان لفظوں پر ہاتھ پھیرا جس کی سیاہی نم ہو جانے کے باعث پھیلی ہوئی تھی۔ فاصلے سے دو موٹی موٹی بوندیں اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ ڈائری دم بہت اسے دیکھ رہی تھی۔ باقی کا صفحہ خالی تھا تو اینی نے پھر سے آخری صفحہ کھولا اور ایک بار پھر قلم گھسیٹنے لگی۔ اس نے اپنی محبت کھوئی تھی، کیسے؟ اس نے صفحے کے وسط میں ایک لکیر کھینچی، ایک خانے پر کون، دوسرے پر کیسے لکھا اور قلم پر ڈھکن چڑھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ کون اور کیسے اس کا معمہ حل کرنے کے لیے قدرے اہم تھے، پزل کے دو ٹکڑے جو ہر گتھیاں سلجھا سکتے تھے، مگر یہی سب سے پیچیدہ ٹکڑے تھے۔ ڈیم اٹ! آلیان نے بیزاری سے دیوار پر زوردار گھونسا مارا۔ شدید زد سے گھر کے پچھلے حصے میں ٹہل رہا تھا، سیاہ رنگ کی آدھا آستینوں والی ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس، بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ معمول کے برعکس رف سے حلیے میں تھا۔ چہرے کی سفید جلد غصے کے باعث سرخ پڑ گئی تھی۔ آج پھر وہ بھرپور کوششوں کے بعد بھی داؤد صاحب کا پیچھا کرنے میں ناکام ہوا تھا۔ شہر کی ٹریفک ڈرائیو کرتے اس سے خاصی دشواری پیش آتی تھی۔ داؤد صاحب گاڑی تیزی سے دوڑاتے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے اور وہ خود کو اوورٹیک کرتی گاڑیوں کو تکتا رہ جاتا تھا۔ بتاؤ بھلا، یہ بھی کوئی نظام ہوا؟ خالی جگہ دکھے تو کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی گھس جاتا تھا۔ پھر بھی وہ تعاقب کرتا آفس تک ان کی تلاش میں گیا۔ وہاں گیٹ پر موجود ادھیڑ عمر گارڈ نے اسے اطلاع دی کہ صاحب جی تو پہنچے ہی نہیں اب تک۔ پھر صاحب جی کہاں چلے گئے؟ وہ 2 گھنٹے تک ان کی راہ تکتا وہاں رکا رہا۔ وہ نہیں پہنچے، پھر شکست ہوتا لوٹ آیا۔ پلان کے مطابق آج اسے ان پر سارا دن نظر رکھنی تھی۔ کب، کہاں، کس وقت وہ کیا کرتے تھے، کس سے ملاقات کرتے تھے، اسے ان کی روٹین کا جائزہ لینا تھا۔ داؤد صاحب گھر سے آفس کا کہہ کر نکلے تھے، مگر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ سوچتے ہوئے بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ وہ زیان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر وہ جاسوسیاں کرنے میں ماہر بھی نہ تھا۔ کاش کہ ڈاکٹر بننے کی جگہ جاسوس بنا ہوتا تو آج وہ تکنیکی کام آ جاتی۔ اسے اس لمحے شدید بے بسی نے آ گھیرا تھا۔ دفتن اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کھوپڑی میں موجود نرم گودا ایک دم ہی تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک در آئی اور اگلے ہی لمحے وہ کھٹ پٹ برآمدے سے ہوتا ہوا لاؤنج اور پھر پہلی منزل کو جاتی سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر دھڑم سے بیٹھا۔
साइड टेबल से रखी मैक बुक उठाई। उसे सामने रखते वो चंद सेकंड्स बाद सर्च इंजन खोले, अब कीपैड पर फटफट उंगलियां चला रहा था। वो जासूस न था तो क्या हुआ, अब बन सकता था। टिप्स फॉर बीइंग अ स्पाई, जासूस बनने की तजावीज़। उसने गूगल से सवाल किया, बटन दबाया और सामने स्क्रीन पर नजर आते बेशुमार तरीके रोशन हो गए। वो ज़ेरे लब पढ़ने लगा, डिग्री लें और गैर मुल्की जुबान सीखे। वो खुशगवार सा रवानी में पढ़ने लगा था, एकदम रुक गया। डियर गूगल, मुझे पेशा वराना जासूस नहीं बनना, बस कुछ अरसे तक किसी पर नजर रखनी है। निहायत तहम्मुल से उसने बज़ाहिर गूगल को डिपटते खुद कलामी की, फिर चंद एक कीज दबाई। दूसरी स्क्रीन खुलकर सामने आई तो वो इत्मीनान से सीधा हुआ। बेस बदलें और टारगेट का ताक़ुब करें। मास्टर गूगल ने उसे पहला स्टेप बताया। बहुत बेहतर, लेकिन अगर ताक़ुब ना कर पाए? उसने अगला स्टेप पढ़ा। टारगेट की निगरानी करने के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करें। यस, आई लाइक इट, ये हुई ना बात। उसने खुशी के मारे गूगल को हवाई बोसा उछाला। कोई काम की बात नजर आई थी। वो मजीद पुरजोश हुआ। टारगेट के खिलाफ उसके जानने वालों से मालूमात इकट्ठा करें। कोई फायदा नहीं, जानने वाले भी साथ में हुए लगते हैं। उसने नागवारी से नाक चढ़ाई, इशारा उनके दोस्त की तरफ था। टारगेट की हरकतों पर नजर रखें। टारगेट को जाल में फांसने के लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करें। गूगल एक के बाद एक स्टेप बताने लगा। वो मजे से उन्हें पढ़ता तबसरे कर रहा था। अब ये काम तो हमारा नहीं, और प्यारी बेगम इस पर कभी राजी नहीं होगी। उसने नफी में सर हिलाया। टारगेट के दुश्मनों से हाथ मिलाएं। ओ, इसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे यकीन है दाऊद साहब इतने खराब आदमी नहीं निकलेंगे। वो हंसा था। आखिर में सभी तरीकों को उसने अच्छे से समझते ज़हनी तौर पर राह अमल तरतीब दिया। अब उसे अंजाम कैसे दिया जाए, वो थोड़ी खुरचते हुए सोच रहा था। कुछ ही देर बाद वो किसी फ़ोन पर बात करता बरामदा पार करता दिखाई दिया, एक अज़्म के साथ, एक मिशन के साथ। हकीकत क्या थी ये जानने के लिए वो एक सर्जन से जासूस बनने को भी तैयार था। बारिश घंटा हुआ रुक चुकी थी, मगर तारकोल की सड़क अब भी भीगी हुई थी। इस सड़क पर गाड़ियां जन से गुजरती दिखाई देती थीं। हर 2 सेकंड बाद एक गाड़ी नजर आती, फिर अगले ही लम्हे तेजी से गीली सड़क के उस पार गायब हो जाती। ये शहर का पोश इलाका था, कारोबारी मराकज से कदरे दूर, जहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर था। रोड के दाईं जानिब कतार में बहुत से रेस्टोरेंट बने थे। वो बेहद इत्मीनान और सुकून से सामने होल्डर में लगे मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देती लोकेशन को फॉलो कर रहा था। गाड़ी इसी सीट में आगे बढ़ रही थी। गूगल की हिदायत के मुताबिक उसने पिछले रोज़ ही दाऊद साहब की गाड़ी में GPS ट्रैकर फिट करवाया था। हल्की फुल्की मेहनत लगी थी, मगर उसने दामाद कार्ड इस्तेमाल किया था। बआसानी उनसे बहाना बनाकर गाड़ी ले गया था। दाऊद साहब भी इनकार किस बना पर करते। छुट्टी वाला दिन था और गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। मतलूबा जगह पहुंचकर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। स्क्रीन पर ट्रैक हुई लोकेशन इसी जगह पर उनकी मौजूदगी की इत्तला दे रही थी। उसने विंडो स्क्रीन के उस पार झांक कर देखा। इस कतार में बने कई दूसरे रेस्टोरेंट की तरह ये रेस्टोरेंट भी उन्हीं महसूस भूरे रंग की लकड़ियों से तामीर शुदा था। बनावट इन सब की मुख्तलिफ थी, मगर यक रंग और कामत उन्हें यकसा बनाती थी। रेस्टोरेंट के पिछली जानिब ठाठे मारती लहरों का शोर सुनाई देता था। साहिल के करीब बनी ये जगह बेहद दिलफरेब मालूम होती थी। शाम की ढलती रोशनी में और भी हसीन लगती थी। उसने करीब बने पार्किंग एरिया में दूसरी गाड़ियों के हमरा अपनी गाड़ी पार्क की, फिर चलता हुआ रेस्टोरेंट के खुले दरवाजे की जानिब आया। अंदर आते ही उसने दीवार के साथ लगे कदादम शीशे में अपना अक्स देखा। स्याह लंबा कोट, सर पे स्याह गोल हैट और पैरों में काले बूट्स, हल्की बड़ी शेव जिस पे एक स्याह रंग की मसनूई मूंछ भी सजा रखी थी। गूगल के तजवीज़ करता दूसरे स्टेप पर भी उसने बखूबी अमल किया था। वो हुलिया बदल कर आया था। बज़ाहिर वो मुतमईन था,
مگر اس نے محسوس کیا تھا لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ فرنگی زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا یا مشکوک؟ اوف، جو بھی تھا، یوں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ کا مرکز بنا رہے گا، اور اگر داؤد صاحب نے اسے جانچ لیا پھر؟ خوف کے مارے اس نے بے احتیاط جھجھلی لی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لمبا کوٹ اتارا تو جینز کی پینٹ اور اس پر سفید رنگ کی فل آستینوں والی شرٹ جسے اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھا تھا قدرے واضح ہوئی۔ ہیٹ اتارنے کا رسک وہ نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ بالوں کے ذریعے بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ یوں اس کا ماتھا اور چہرہ بھی سائے میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بازو پہ کوٹ سنبھالتا مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ ریسٹورنٹ میں کھانوں کی اشتہا انگیز مہک پھیلی تھی۔ منظم ماحول اور معمولی سا ہجوم تھا۔ تاحلی دروازے سے اندر چند ایک میز چھوڑ کر ہی وہ بیٹھے تھے، اسے فوراً ہی دکھائی دے گئے۔ توقع کے مطابق ڈی ایس پی مختار ان کے ہمراہ ہی تھے، مگر کوئی تیسرا بھی تھا جسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ دراز قد اور وجیح جسامت والا نوجوان جس کے سیاہ گھنگرالے بال پشت سے جھلکتے تھے۔ آلیان اسے آنکھ بند کر کے بھی پہچانتا تھا۔ وہ فخر تھا۔ وہ آنکھ بچاتا سنبھل کر آگے بڑھا۔ خوش قسمتی سے ان کے قریب ہی خالی میز نظر آ گئی۔ وہ فوراً اس اور لپکا۔ دائرے میں بنی گول میز کی اطراف پر 3 نشستیں بچھی تھیں۔ وہ ان میں سے ایک دھکیل کر براجمان ہو گیا۔ اب وہ بیٹھا تو داؤد صاحب اس کی پشت پر تھے۔ ڈی ایس پی اسے کنکھیوں سے نظر آتے تھے جو کرسی کی پشت سے پیچھے ٹیک لگائے اطمینان سے سگریٹ سلگا رہے تھے۔ فخر ان کی بائیں جانب بیٹھا تھا، یعنی کہ داؤد صاحب کی مقابل نشست پر۔ یوں وہ آلیان کی بالکل اوٹ میں تھا۔ گو کہ وہ احتیاطی طور پر مائکروفون ساتھ لایا تھا، مگر رش کم ہونے کے باعث وہ ان تینوں کی اونچی آوازیں بآسانی سن سکتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ مختار صاحب کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ صحیح ٹھکانے لگا دیا اس الو کے پٹھے کو میں نے۔ اب اس کے باپ میں بھی ہمت نہیں کہ کسی کے آگے منہ کھول سکے۔ وہ اتنا برہم تھے، آلیان کے کان کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ بھویں سکیڑے پھولے نتنوں کے ساتھ سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ویٹر نے اس کے آگے مینو کارڈ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ رسماً مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ شکر ہے مختار، ورنہ اس آدمی نے بڑا پریشان کر رکھا تھا۔ جواباً داؤد صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو داؤد، میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ مینیو پر سرسری نگاہ دوڑاتا مکمل طور پر ان کی گفتگو کی جانب متوجہ تھا۔ بابا، ان لوگوں کا منہ بند کروانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ چند پیسوں کے عوض بکنے والے لوگ ہیں یہ۔ آپ فکر نہ کریں، یہ بات کسی حال میں لیک نہیں ہو سکتی۔ آلیان کو دھکا سا لگا۔ یہ فخر تھا جس نے ڈی ایس پی سے تسلی بخش انداز میں فکرہ چھوڑا تھا۔ کیا یہ تینوں ملے ہیں؟ کیا فخر بھی غلط کاموں میں ملوث تھا؟ وہ بے یقین تھا۔ مگر جب تک باہر ہے میرے لیے خطرہ ہے، اسے رہا کیوں کر دیا مختار؟ داؤد صاحب کا لہجہ ہنوز فکر مند تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے بولے تھے۔ اس نے پھر ذرا سا ترچھا ہو کر دیکھنا چاہا۔ اسی سمت سے وہ ویٹر ہاتھ میں شر شر کرتی سزلنگ اوورسٹی کی ٹرے اٹھائے ان کی ٹیبل کی جانب آتے دکھائی دیے۔ پریشر بہت تھا داؤد، تم تو جانتے ہو اونچی پارٹی کے بندے ہیں، انہیں زیادہ دیر حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ داؤد صاحب نے آگے کو جھک کر تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ ویٹر ٹیبل پر جھکا، سرو کرتا دکھائی دیا۔ اس لمحے گفتگو میں توقف ہوا۔ سر، یور آرڈر۔ ایک دوسرا ویٹر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ آلیان کو یکدم جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ رنگ سفید رنگ کا مخصوص لباس سے بتن کیے مؤدب سا ویٹر کھڑا مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا منتظر۔ اس کی توجہ بھٹکی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، تبھی پشت پہ ڈی ایس پی کی آواز ٹکرائی۔ وہ سن نہ پایا۔ اس نے اجلت میں بلا ارادہ ہی
منٹ مارگریٹا آرڈر کر دیا۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ کوئی اور چیز سر؟ ویٹر پوچھ رہا تھا۔ نو، وہ غصے میں دبا دبا سا چلایا۔ ویٹر تو سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، مگر جانے محتار صاحب نے کیا کہا وہ مس کر گیا۔ اس نے بے دلی سے مینیو پر دھکیلا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب پشت پہ لقمے چبانے اور کانٹے چمچ پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز آتی تھی۔ وہ تینوں کھانا شروع کر چکے تھے۔ فخر، ڈی ایس پی نے کچھ سوچتے ہوئے فخر کو مخاطب کیا۔ آلیان سیدھا ہوا، ایک بار پھر کے نکھیوں سے دیکھنے لگا۔ ان کی کوہنیاں میز پر تھیں، کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا اور پہلو فخر کی جانب تھا۔ رات تم جا کر شیخ سے ملو اور وہ رقم اس کے منہ پر مار کر آؤ، ساتھ کہہ دینا اگر اب اس کی بات آدمیوں نے کوئی گڑبڑ کی تو جانتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا۔ کیا پیسے دے دینے کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ یوں تو وہ اور سٹ چڑھ جائیں گے۔ داؤد صاحب نے نوالا چباتے استفسار کیا۔ فی الوقت یہی کرنا بہتر رہے گا، ان گنڈوں کا بھروسہ کوئی نہیں، ثبوت کسی بھی صورت ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولے تھے۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، احتیاط برن تمہیں برائی ہے، وہ جو مانگتے ہیں دے دیں۔ تینوں کھانے میں مگن ساتھ ہی ساتھ مباحثہ کرتے تھے۔ دیکھ لو داؤد، تمہارا بیٹا تم سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ دانستہ چیرتے ہوئے بولے۔ سو تو ہے۔ آلیان کو ان کا انداز اس دوران میں پہلی بار ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا۔ وہ سینہ فخر سے اتنا چوڑا کر کے بولے کہ آلیان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کوئی دکھ، کوئی ملال ان کے لہجے میں کچھ نہ جھلکتا تھا۔ آپ کے اسمان کا کوئی اور بھی مستحق تھا داؤد صاحب، وہ آزردگی سے سیدھے لب بڑبڑایا تھا۔ اب اس میں مزید سننے کی قوت نہ تھی، ہر طرف بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اور فریب، مطالبہ، پیسے، گنڈے، ثبوت چھوڑ دینے کی غلطی، کیا ان کی شرافت کی مزید تصدیق کرنے کی گنجائش تھی؟ کیا وہ اب بھی انہیں زیان کی موت کا ذمہ دار نہ سمجھے؟ وہ سیدھا ہو کر اپنی میز پر متوجہ ہوا۔ سامنے سب سمایا سے بھرا کانچ کا لمبا گلاس سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس کا منٹ مارگریٹا جس کے گلاس کی سطح پر لیمو کا ننا ٹکڑا دھسا تھا، وہ تمسخر بڑی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائع میں پیلے رنگ کی بل کھاتی سٹرو تیر رہی تھی، اس نے بھی آلیان کو ناک چڑھائی تھی۔ ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالے وہ کافی دیر تک وہاں سر ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا، تب شاید وہ لوگ کھانا ختم کر چکے تھے اور اب اٹھنے لگے تھے۔ اینی پرابلم سر؟ وہ چونکا۔ ویٹر ہاتھ باندھے کھڑا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اف، ایک تو یہ۔ ڈو یو نیڈ سم تھنگ؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آخر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ جی سر۔ میں ہیو پیس اینڈ آئسولیشن؟ کیا مجھے سکون اور تنہائی مل سکتی ہے؟ وہ انتہائی تحمل سے مگر دانت پیستے ہوئے بولا۔ ویٹر لڑکا شرمندہ سا ہو گیا، فوراً ہی پلٹ گیا۔ پشت سے اب اسے آوازیں آنا بند ہو چکی تھی، وہ لوگ جا چکے تھے، اب اس کا رکنا بھی فضول تھا۔ اس نے جیب سے والیٹ نکال کر چند کڑک نوٹ میز پر رکھے اور نشست دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ گلاس میں موجود انچھوا سبز رنگ مایا اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ لیمو کا کٹا ٹکڑا اور بل کھاتی سٹرو ہنوز اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جانتا ہوں بابا، میں آپ کے باقی بچوں کی طرح بے باک اور نڈر نہیں ہوں، پر کم از کم دوسروں کے سامنے مجھے بزدل بنا کر میرا اعتماد مزید کم نہ کیا کریں۔ آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں بھائی بہنوں کا آپس میں موازنہ کر کے انہیں مقابلے پہ اتار لاتے ہیں؟ وہ علیل صبح کافی کا مگ تھامے زیان کے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ آج دھوپ تازہ دم نکلی تھی، کھڑکی کے جالی دار پردوں سے طلوع آفتاب کی نارنجی شعاعیں چھن کر آتی اس کے آدھے چہرے پر پڑتی اسے روشن کر رہی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ڈائری گود میں کھلی پڑی تھی۔
وہ تسلی سے اسے پڑھتی کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ پوپ پھوٹی تو دنیا والے بیدار ہوئے، ساتھ ہی بخاری ہاؤس کے مکین بھی۔ کمرے کے باہر گھر میں معمول کے مطابق کام شروع ہو چکے تھے۔ دروازہ مقفل تھا، مگر باہر سے چہل پہل کی آوازیں واضح سنائی دیتی تھیں۔ کھڑکی کے اس پار ساتھ والے گھر میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ وہاں سے آتی کھٹ کھٹ کی آوازیں اس کے کانوں میں ڈھول بجا رہی تھیں، مگر وہ چاروں اطراف کو نظر انداز کیے اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے دھیرے سے صفحہ پلٹا۔ جانتا ہوں بابا، آپ کبھی میرے آرٹ ورک سے خوش نہیں ہوئے، شاید اس لیے کہ آپ کے نزدیک یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اکثر سوچتا ہوں آپ کو خوش کر دوں، چھوڑ دوں رنگوں کی اس دنیا کو، لیکن پھر دیوار پر ٹنگی اس فریم پر نظر پڑ جاتی ہے، اور وہ مجھے یاد آ جاتی ہے جس نے مجھے رنگوں سے محبت کرنا سکھایا تھا۔ اسے چھوڑنا میری مجبوری تھی، مگر اسے بھول جانا شاید میرے بس میں نہیں۔ ازل سے ابد تک ہر ایک لمحہ آج بھی میرے ذہن میں خوبصورت نقشہ ہے۔ اس روز کریک فریم پر نہیں میرے دل پر لگا تھا، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بھلا سکتا۔ اینی کی نگاہ بے اختیار وہ کریک کے پاس والی فریم کی طرف اٹھی تھی۔ فریم کی چمکتی سطح پر اتنے فاصلے سے بھی ننھا سا نشان نمایاں تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک نیا کلو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ رنگوں سے محبت کرنے والی اس دن میری زندگی کے تمام رنگ اڑا کر لے گئی تھی، لیکن اس دنیا سے وابستگی شاید میں نے اس کی محبت میں آ کر اتنی نہیں رکھی جتنی لالا سے نفرت میں۔ وہ جلتے ہیں مجھ سے، جلتے رہیں۔ بابا نہیں مانتے میں ان سے بہتر ہوں تو نہ مانے۔ اینی کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے اجنبی سے ان لفظوں کو دہرایا، ایک بار، دو بار، تین بار وہ دہراتی جا رہی تھی۔ لالا سے نفرت؟ وہ بے یقینی سے ان لفظوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ڈائری میں فخر کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، ورنہ زیادہ تر باتیں اس کے اندیکھے خوف، گھر والوں سے شکوے، بیزاری اور اکتاہٹ بھرے جذبات، اور سب سے بڑھ کر اس انجانی لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اس کے گرد ہی گھوما کرتی تھی۔ اینی کا سر یکدم چکرانے لگا۔ دفعتاً اس کی آنکھوں کے سامنے زیان کے لکھے گزشتہ الفاظ گردش کرنے لگے۔ کاش کہ تم ہماری زندگیوں میں نہ آتی، ہماری زندگیوں، ہماری۔ وہ کون تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ سب کچھ ایک جھٹکے میں اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں تھا جو اس لڑکی کو جانتا تھا، وہ فخر تھا۔ جو محض جانتا نہیں تھا، وہ بھی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی محبت مشترکہ تھی، اور اسی نے ان دونوں کے درمیان درار ڈالی تھی۔ وہ اٹھی، پیروں میں سلیپرز گھسیڑے اور قدم قدم چلتی دائیں طرف دیوار پر لگے بک ریک کی جانب آئی۔ اسی کے بالکل ساتھ کانچ کی وہ لمبی فریم نصب تھی جس پر سورج کی روشنی سیدھی کھڑکی کے جالی دار پردوں میں سے راستہ بناتی ہوئی آتی تھی۔ اینی فریم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو روشنی کا راستہ رک گیا۔ اب روشنی اس کی پشت سے ٹکراتی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں اب بھی مسلسل آتی تھیں، مگر اینی کو ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ بس یک ٹک اس فریم کو دیکھ رہی تھی جس پر اس کا عکس نظر آتا تھا۔ فریم کی سطح ایک دم چمکدار تھی، اتنی کہ اس کی آنکھوں کے بھیگے گوشے بھی صاف دکھائی دیتے تھے۔ وہ فریم پہ رنگے 3D پینٹ کو دیکھ رہی تھی، یا اپنے ٹوٹے چہرے کو، جہاں ماتھے اور بھووں کے درمیان ننھا سا کریک پڑتا انہیں علیحدہ کر رہا تھا۔ چہرہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ فریم کے اندر مختلف رنگوں سے پینٹ ہوا ایک خوبصورت دل بنا تھا، جس کا ایک کونا خالی تھا۔ اس کونے سے بے شمار رنگ برنگی تتلیاں اڑتی ہوئی اوپر کو جا رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تتلیاں حقیقت میں اس کے سامنے اڑ رہی ہوں۔ وہ بھی ہاتھ بڑھا کر پکڑے گی اور رنگ برنگے نازک پنکھ مرجھا جائیں گے۔ تصویر اتنی خوبصورت اور مہارت سے پینٹ کی گئی تھی کہ نظر نہیں ہٹتی تھی۔ شاید اس لیے وہ پہلے غور نہیں کر پائی کہ اس پینٹنگ پر زیان کے دستخط نہیں تھے۔
جبکہ وہ اپنی ہر پینٹنگ کے نیچے دستخط ضرور کیا کرتا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور آہستگی سے اس لکیر پر پھیرنے لگی۔ کیا دل ٹوٹنے کی تکلیف اس سے زیادہ تھی سونی؟ وہ چند منٹوں تک وہیں کھڑی تصویر کو دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر دوبارہ بیڈ کی طرف آئی جہاں جامنی جلد والی ڈائری اوندھی پڑی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھا کر گود میں رکھی، آخری صفحہ کھولا، قلم اٹھایا اور کون والے خانے میں انگریزی میں لکھنے لگی۔ شی واز این آرٹسٹ، وہ آرٹسٹ تھی۔ اس کے حسن جمال پر تو زیان پہلے ہی پوری نظم لکھ چکا تھا۔ وہ شاعری بھی بہت اچھی کیا کرتا تھا۔ اگر وہ لڑکی کبھی سامنے آئی تو عینی اسے بآسانی پہچان سکتی تھی، اور اب اسے معلوم تھا اس لڑکی کو کہاں تلاش کرنا تھا۔ وہ گلابی رنگت، شہد رنگ آنکھوں سے اور لمبے سنہرے بالوں والی لڑکی تھی۔ اس کا قد دراز تھا، کسی موم کی گڑیا کی طرح نازک تھی۔ زیان اور اس کے شوق بھی قدرے ایک جیسے تھے۔ دونوں کو بلیاں بہت پسند تھیں، دونوں کو ہی رنگوں سے محبت تھی۔ عینی کے ذہن میں اس لڑکی کا ایک خاکہ مکمل تیار تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے دونوں ٹکڑے قریب آتے جا رہے تھے۔ اسے امید تھی وہ جلد ہی انہیں جوڑ لے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ ان ٹکڑوں کو جوڑتے خود کتنا الجھے گی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ٹکڑے پزل کے دوسرے ٹکڑوں کو بھی بکھیر کر رکھ دیں گے۔ یہ داستان آنے والے وقت کے لیے لکھی گئی تھی، اور آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے؟ آج کون والے خانے میں ایک ہنٹ شامل ہوا تھا۔ اس نے کیسے والے خانے میں لو ٹرائنگل، زیان، فخر اور لکھا، پھر قلم بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ ٹیک لگا کر دوبارہ بیٹھی۔ کھڑکی کے باہر سے آوازیں ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کی آوازوں میں اب بھاری مشینوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اس نے بیزاری سے وہیں بیٹھے بیٹھے پردوں کے پار دیکھنا چاہا۔ ساتھ والے گھر میں بالائی منزل تعمیر کی جا رہی تھی۔ دفعتاً ان بھاری مشینوں کے ہمراہ اسے کسی جانور کی وحشیانہ پکار سنائی دی۔ اس نے غور سے سننا چاہا۔ بلی، یہ تو بلی کی آواز تھی۔ وہ ایک دم پھرتی سے اٹھی۔ اس قدر شور میں بھی اب آواز اونچی اور صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی کھڑکی کی جانب گئی۔ بیلا، بیلا، بیلا کہیں سے چلا رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے کھڑکی کے باہر منہ نکالے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا آواز کہیں باہر سے نہیں، اندر سے، بلکہ واش روم سے آ رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک گئی، ہاتھ بڑھا کر نوب گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر دکھائی دیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ امانت، یہ، وہ بولتے بولتے رکی۔ امانت اللہ دو ہاتھوں سے خود پر سے نیچے اتارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے بے قابو ہوتی پنجوں کے بل امانت کے کاندھے اور اس پر سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ باجی بچاؤ! آواز پر وہ بے چارگی سے کہہ اٹھا۔ او خدایا! وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، بیلا کو پکڑ کر امانت سے علیحدہ کیا۔ وہ ڈیری سہمی فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ امانت پھولے سانس کے ساتھ کرتا درست کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بھورے کرتے پر پنجوں کے نشان لکیریں پڑ چکی تھیں۔ عینی اسے دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ بالٹی، پانی کا کھلا نل، شیمپو کی بوتل، چند سیکنڈ کے لیے وہ پچھلے چند لمحے بھلا بیٹھی تھی۔ اسے امانت پر غصہ آنے لگا۔ کیا کر رہے تھے امانت، اور تم کب آئے یہاں؟ وہ بولی تو آواز ذرا اونچی تھی۔ امانت بے اختیار سیدھا ہوا۔ باجی اس پر غصہ کر رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا باجی کمرے میں بیلا کو نہلانے لایا تھا۔ بیلا ہنوز خوف زدہ سی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پہلے یہ پانی بند کرو۔ عینی نے پانی کے کھلے نلکے کی طرف تحکم سے اشارہ کیا۔ امانت فوراً نیچے کو جھکا، پانی کی آواز بند ہوئی تو بیلا قدرے سنبھلی۔ عینی نے اسے پیار سے تھپتھپایا۔ وہ گیلی مٹی میں کھیل رہی تھی باجی، گندی ہو گئی تھی۔ امانت نے وضاحت دی۔
بلی ڈرتی ہے پانی سے، اسے ایسے نہیں نہلاتے۔ اینی نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ بیلا اس کے ہاتھوں میں کچھ مسانے لگی تو اس نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ بدک کر فوراً ہی دروازے سے باہر نکل گئی۔ سوری باجی، وہ پھولے گالوں والا لڑکا معصومیت بھری شرمندگی سے بولا تو اینی مسکرا دی۔ بس اس کا غصہ اتنا ہی ہوتا تھا۔ امانت چیزیں درست کرنے لگا جب وہ باہر جا رہی تھی، تب کسی خیال کے تحت رکی، مڑ کر اسے دیکھا اور پوچھنے لگی، امانت، شام کو میں اور فخر باہر جائیں گے، تم چلو گے؟ بیلا کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ وہ کھلکھلایا، باجی فخر لالا کو بلی نہیں پسند، وہ اسے نہیں لے کر چلیں گے، میں چل لوں گا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی سیان کو بیلا فخر نے ہی تو لا کر دی تھی۔ خیر، اس نے سر جھٹکا اور واپس مڑ گئی۔ شہر میں شام اتری تو موسم میں خن کی در آئی۔ دوپہر میں سورج خوب راج کرتا تھا، پھر جب اس کی اقتدار ڈھلنے پر آتی تو رعایا دھیرے دھیرے رت بدل لیتی، جیسے کسی ملک کی بادشاہت ہو جہاں رعایا ہر دوسری حکومت کی غلام بننے کو تیار بیٹھی ہو۔ اینی فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں ونڈو اسکرین کے باہر فلک پر مرکوز تھیں، جہاں شام کے سہانے رنگ بکھرے تھے۔ کبھی کبھار بکھری ہوئی چیزیں بھی کتنی حسین لگتی ہیں نا، خاص کر یہ رنگ۔ اف، نہیں، رنگ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا تھا۔ اس لمحے وہ ہر چیز بھلائے قدرت کے قریب کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، سکون کا کچھ وقت۔ اس نے سوچوں کو جھٹکنا چاہا۔ کب لینے آؤں تمہیں؟ فہر ڈرائیو کرتے سرسری سا پوچھنے لگا۔ وہ نیوی بلو رنگ کی شرٹ اور آف وائٹ جینز میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے اور سیاہ گھنگرالے بال پیچھے کر کے جیل سے سیٹ تھے۔ آنکھوں پر قیمتی گوگلز گرے تھے۔ وہ مصروف سے انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے، تم نہیں آ رہے؟ تم نے اتنا اچانک بتایا، میرا دوسرا پلان تھا اور تمہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا، سوچا تمہیں ڈراپ کر کے اپنا کام کر لوں گا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا مسکراتے ہوئے تفصیل دے رہا تھا۔ تم ابھی آفس سے آئے ہو، اب کہیں اور جا رہے ہو، کیا خود کو اور فیملی کو دینے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ ہے نا وقت، مگر تھوڑا اہم کام ہے، جانا بھی ضروری ہے۔ اس کا انداز شائستہ تھا۔ اچھا، وہ ناراض ہو کر رخ پھیر گئی، ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ اوف، وہ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ویکنڈ پر چلیں گے نا، وعدہ؟ وہ اسے منانے کی صحیح کرنے لگا۔ رہنے دو، پھر تمہارا کوئی کام نکل آئے گا، وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ رخ ابھی بھی دوسری جانب تھا۔ فخر ہنس پڑا۔ ہم پیسے گھر والوں کے لیے ہی کما رہے ہوتے ہیں میڈم، پیسوں سے محبت کرو تو گھر والے آپ سے محبت کریں گے۔ واہ، کیا فلسفہ چڑھا ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا فخر، کبھی زندگیوں میں دوسروں کا ساتھ اور ان کے ساتھ بتائے لمحے یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس نے برہمی سے کہا۔ لہجے میں خفگی ہنوز جھلک رہی تھی۔ کبھی خود کے لیے بھی وقت نکال لینا چاہیے، دوسروں سے محبت کرنے سے پہلے خود سے محبت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ فخر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ اینی خاموش ہو گئی۔ باجی، ہم بیلا کو ہی لے آتے۔ وہ چپ ہوئی تو امانت بے اختیار کہہ اٹھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا کافی دیر سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، پورے راستے میں پہلی بار کچھ بولا تھا۔ اینی نے رخ موڑ کر اسے گھورا تو اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی۔ پارک کے داخلی دروازے کے باہر فخر نے گاڑی کو بریک لگائی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولے اسے 2 گھنٹے بعد واپسی کا کہہ کر نیچے اتر آئی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تو امانت بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ مغرب ہونے میں کچھ گھڑیاں باقی تھیں۔ وہ پارک میں داخل ہوئی اور اطراف کا جائزہ لیا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، بچے، جوان، بوڑھے، کئی ٹولیوں کی صورت موجود تھے۔ کوئی کچھ کھیلتا دکھائی دیتا تو کوئی کچھ کھانے میں مگن تھا۔ جاگنگ ٹریک پر بھی خوب سارے لوگ دوڑتے دکھائی دیتے تھے۔ پرہجوم تھی، مگر اسے یہ جگہ اچھی لگی تھی۔ وہ بچپن میں اکثر گھر والوں کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ امانت اس کے ساتھ ہری بھری گھاس میں ننھے ننھے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ صبح والے بھورے کرتے میں ملبوس تھا، جس پر شانے کے قریب بیلا کے پنجوں سے باریک باریک لمبی لکیریں پڑی تھیں۔ باجی، میں کھیلنے جاؤں؟
کچھ دیر بعد وہ ایک خالی بینچ کے قریب بیٹھنے کے ارادے سے بڑھنے لگی تو وہ پوچھنے لگا، جاؤ۔ وہ بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ امانت اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ بغور سامنے کی سمت کچھ دیکھ رہا تھا۔ اینی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ ہمنا مقابل طرف سے چلتی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شناسا سا مسکرائی۔ وہ قریب آئی تو امانت فوراً ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ نئے لوگوں کو دیکھ کر اکثر ایسے ہی فرار ہو جایا کرتا تھا، اور پھر ان کے موٹے پیٹ والے ابا اسے چھیڑتے بہت تھے۔ وہ ان سے دور ہی رہتا تھا کہ وہ ایسے ہی تحفظ محسوس کرتا تھا۔ آپ کو دور سے دیکھا تو سوچا آ کر ملاقات کر لوں۔ وہ ہوش دری سے مصافحہ کر رہی تھی۔ بہت اچھا کیا، کیسی ہو؟ آؤ نہ بیٹھو۔ اینی بھی شادمان سا مسکرائی۔ کتنے دن بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو تو گھر میں سب بھول بیٹھے تھے جیسے۔ وہ بے تکلفی سے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کیا آنٹی انکل ساتھ ہیں؟ اینی نے استفسار کیا۔ نہیں، میں اکیلی ہوں، یہاں قریب ہی میری اکیڈمی ہے، واپسی پر اکثر یہاں آ جایا کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا، وہ اسے کھولتے ہوئے تفسیر دینے لگی۔ کھائیں گی؟ اس نے پیکٹ اینی کی طرف بڑھایا۔ وہ مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ پارک میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہمنا کے بال چہرے کے اطراف میں پھیلے تھے۔ اس کے سیاہ بال اتنے ریشمی تھے کہ ذرا ہوا آتی بال فوراً اڑنے لگتے۔ وہ ایک ہاتھ سے انہیں بار بار سمیٹتی، دوسرے سے چپس کے دانے کتر رہی تھی۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں ہمنا، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ شکریہ، وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میرے بال پہلے اور بھی خوبصورت تھے، دکھاؤں آپ کو؟ وہ پرجوشی سے کہتے ساتھ ہی اس نے فوراً چپس کا پیکٹ سائڈ پہ رکھا اور بیگ سے موبائل نکالنے لگی۔ اب اپنے ٹین ایج کی کوئی پرانی تصویر سامنے لائی اسے دکھا رہی تھی۔ اینی نے دیکھا تصویر میں اس کے بال واقعی بہت حسین تھے، ان شولڈر کٹ سیاہ بالوں سے بھی زیادہ۔ اس کے بال لمبے اور سنہرے تھے۔ تم نے بال ڈائی کروائے تھے کیا؟ تصویر اتنی دل فریب تھی کہ وہ پوچھ بیٹھی۔ نہیں، ہمنا کو جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ یہ میرے ریئل بال تھے، ڈائی تو میں نے یہ کروائے ہیں۔ اس نے شانوں پہ پھیلے سیاہ بالوں کی ایک لٹ اٹھائی اور انہیں آگے کرتے کہنے لگی، مگر کیوں؟ Your hair was so beautiful. تمہارے بال بہت خوبصورت تھے۔ اینی کو خوب حیرت ہوئی تھی، یا پھر افسوس۔ عموماً لڑکیاں بالوں میں گولڈن ڈائی کرواتی ہیں، ہمنا نے قدرتی سنہرے بالوں پر سیاہ ڈائی کروا لیا تھا۔ فخر نے کہا تھا انہیں میرے بالوں کا یہ رنگ نہیں پسند، میں بھی جذبات میں آ کر بلیک ڈائی کروا کر آ گئی۔ اس نے تلخ مسکراہٹ سے کہا، جیسے اب خود بھی اپنی اس حرکت پر افسردہ ہو۔ موبائل کی اسکرین پر وہ تصویر اب بھی کھلی تھی۔ اینی نے نہیں سنا ہمنا نے کیا کہا تھا، وہ تو بس یک ٹک اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ خوش شکل لڑکیاں تو عموماً نظر آ ہی جاتی ہیں، مگر تصویر میں مسکراتی لڑکی کے بال لمبے اور سنہرے تھے، قد دراز تھا اور وہ کسی گڑیا کی طرح نازک لگتی تھی۔ اینی نے دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ یہ تصویر میں نظر آتی لڑکی سے قدرے مختلف تھی۔ 6 برس کا طویل فاصلہ اس لڑکی کو بھی ہر زاویے سے بدل چکا تھا۔ اینی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم اکیڈمی میں کیا کرنے جاتی ہو؟ وہ بے ترتیب ہوئی دھڑکن کے ساتھ پوچھ رہی تھی، مگر اس نے لہجہ ہموار رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی اب جواب کی منتظر تھی۔ میں؟ ہمنا نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا، اسکرین بند کی، بینچ سائڈ پر رکھا، چپس کا کھلا پیکٹ اٹھایا، اندر سے ایک ٹکڑا نکالا اور گرم جوشی سے بتانے لگی، رنگوں کی دنیا میں لطف اندوز ہونے۔ اور اینی کے سارے خدشات درست ثابت ہو گئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہی تھی، ایسی ہی چمک وہ زیان کی آنکھوں میں دیکھا کرتی تھی۔ اس کا رنگ مکمل طور پر نچڑ گیا۔ وہ بمشکل مسکرا سکی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس تلاش تھی؟ اس کے بھائیوں کی زندگی میں آنے والی لڑکی، وہ لڑکی جس نے دونوں کے درمیان درار ڈال رکھی تھی، ان دونوں کی محبت، کیا یہ وہی تھی جو براہ راست اس کے سامنے موجود تھی؟ جو خاکہ اس کے ذہن میں موجود تھا وہ سامنے بیٹھی لڑکی سے
قدرے مختلف تھا، مگر کچھ سالوں قبل ہاں شاید یہ وہی لڑکی تھی۔ بقایا کہانی فریب حصہ 2 میں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ آخر ان کے ماضی کی ایسی کون سی الجھی ہوئی گتھیاں تھیں جو آلیان اور اینی سلجھانا چاہتے تھے، مگر چاہ کر بھی سلجھا نہیں پا رہے تھے اور الجھتے جا رہے تھے؟ کیا زیان اور فخر کے محبت کے بیچ ہمنہ دراڑ بن کر آئی تھی، یا زیان اور ہمنہ کی محبت کے بیچ فخر دراڑ بن کر آیا تھا، یا وہ زیان تھا جو ہمنہ اور فخر کی محبت کے بیچ آ گیا؟ آخر زیان کی موت کا کیا معمہ ہے؟ آخر داؤد صاحب کیا چھپا رہے ہیں؟ کیا آلیان اپنی کوششوں میں کامیاب ہو پائے گا؟ اور کیا اینی وہ ساری گتھیاں سلجھا پائے گی؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ مصنفہ زوبیہ شاہد اور ریڈر ہادیہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔